تو پھر آپ فرماتے ہیں دو مزار ایسے ہیں کہ جہاں آج بھی چلے جاؤ وہاں سے فیض ملتا ہے. تو پوچھا گیا حضور کون سے ہیں؟ فرمایا کہ بغداد کے اندر حضور کون سے آزم, اور دوسرا دلی کے اندر فرمایا یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار ہے. کہتے ہیں آج بھی وہاں کوئی جاتا ہے تو وہاں سے فیض کیا ملتا رہتا ہے. یہ تو حضور کے جو نوکر ہیں غلام ہیں ان کی شان ہے کہ ان کے مدار پر پہنچ جاؤ تو فیض ملتا ہے. بتاؤ جب امتی سرکار کے جو روزے پر پہنچتا ہوگا بتاؤ سرکار سے ان کو فیض نہیں ملتا ہوگا. دیکھو یہ بڑی لمبی گفتگو ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, مختصر کر رہا ہوں. یہ داتا اور خواجہ کیسے بن جاتے ہیں بس یہ بات بتانی ہے. دیکھیں الحمدللہ ہم سنی ہیں اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ میرا رب چاہے تو یہ جو پتا ہے نا, پتا سوکھا پتا, اس میں بھی حرکت آ جاتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور لکڑی کے اندر رب چاہے تو جان آ جاتی ہے. تو اب میں آپ کو یہاں مثال دینا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب تھے نا تو ان کے مقابلے کے اندر جو ہے سانپ آئے. تو حضرت موسیٰ کو رب نے فرمایا موسیٰ یہ جو لکڑی ہے نا یہ پھینک, یہ جتنے بھی سانپ ہیں سب پڑ جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. تو علماء کہتے ہیں کہ وہ جو لکڑی تھی اس کے اندر اتنی طاقت آئی کہ جتنے بھی سانپ تھے سب کو نے اس کو نابود کر دیا. بتاؤ لکڑی کے اندر جان ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن رب اگر طاقت دے دے تو لکڑی یہ کام کر سکتی ہے. تو پتہ چلا علماء کہتے ہیں اس لکڑی پر رب تعالیٰ کی رحمت کی ایک تجلی پڑی. تو لکڑی کا عالم یہ تھا کہ جتنے بھی سانپ تھے سب کو نے اس کو نابود کر دیا. تو علماء کہتے ہیں بندہ مومن کے قلب پر ہر روزانہ رب تعالیٰ کی 360 تجلیاں اترتی ہیں. جب رب تعالیٰ کی 360 تجلیاں اتر جائیں تو پھر سمجھ لو اگر وہ داتا پر وہ تجلیاں اتریں تو پھر داتا کی شان بڑی ہو جاتی ہے. اگر وہ خواجہ پر اتریں تو پھر وہ خواجہ بن جاتے ہیں. اگر وہ حضور غوث اعظم پر اترے تو پھر وہ غوث اعظم. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم کی ولادت ہونے لگی نا مجھے خواب آیا. خواب میں سرکار تشریف لائے, فرمایا بیٹا مبارک ہو, تمہارے گھر میں ایک میرا محبوب بندہ آ رہا, ایک میرا پیارا آ رہا ہے. پھر سرکار نے ساتھ یہ فرمایا کہ جس طرح انبیاء کے اندر میری شان بلند ہے اسی طرح اس کی جو ہے اولیاء کے اندر شان بلند ہوگی. میں نبیوں کا امام ہوگا, وہ ولیوں کا امام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات سے نوازا ہے, اس میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کرامات سے نوازے گا, اس کی شانیں بڑی بلند ہوں گی. تو پتہ چلا حضور غوث اعظم کو جتنے بھی شانیں ملی ہیں یہ نگاہ مصطفیٰ کی. اب لوگ بڑے پریشان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ فیض کیسے ملتا ہے, کیا یہ فیض کیسے ملتا ہے, اور پھر یہ کرامت کیسے آ جاتی ہے. کیا صحابہ سے بھی یہ کرامت ثابت ہے؟ ہاں بالکل ہے. مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ممبر پر بیٹھے تھے اور پھر وہ آواز دے رہے تھے یا ساریہ یا جبل, یا ساریہ تو جبل ہے, ساریہ جبل کے پیچھے ہو جاؤ. تو کہتے ہیں حضرت ساریہ جو ہے احرام کے اندر جنگ لڑ رہے تھے. جب وہ قافلہ واپس آیا تو کسی نے پوچھا بھائی کیا بنی, کہا کہ وہ جنگ جیت گئے. تو پھر پتہ چلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ پہنچے نا حضرت ساریہ تو کہنے لگے اے فاروق اعظم ہم جنگ ہاتھ. اچانک سے ایک آواز ہے یا ساریہ تو جبل ہے, ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ. کہتے ہیں ہم جب پہاڑ کی اوٹ میں آئے تو ہم جنگ جیت گئے. تو میں نے کہا اگر حضور کے غلام فاروق اعظم کی یہ شان ہو, مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایران میں جو جنگ ہو رہی ہو وہ اسے دیکھ سکتے ہیں, تو آج ہم بھی حضور کے غلام اور نوکر یہاں بیٹھے ہیں. ہم حضور کی محفل کو سجا کر, حضور غوث اعظم کی محفل کو سجا کر وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قوت اور طاقت دی ہے, یہ بیٹھے بغداد کے اندر ہیں لیکن اپنے غلاموں کو یہاں پہ بھی یہاں پر بھی دیکھ رہے تھے. یہ سارا کرم کس کا ہے؟ یہ حضور. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ولایت ہے یہ ایسے نہیں مل جاتا, یہ ایسے نہیں ملتی. یہ جب
بندہ حضور کا غلام بن جاتا اور پھر حضور سے محبت اور وفا کرتا ہے، مولا علی شیر خدا کی محبت کو اپنے دل میں جگاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ ولایت جو سند ہے یہ مولا علی شیر خدا دیتے ہیں، اور اس پہ جو مہر لگتی ہے وہ حضور لگاتے ہیں۔ وہ کون لگاتے ہیں؟ حضور لگاتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بے پناہ ان کی کرامات ہیں۔ میں ایک دو عرض کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، غالباً آپ بھی تھک گئے ہوں گے، کافی دیر سے بیٹھے ہیں، مجھے آپ کا بھی احساس ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بچپن تھا، آپ مدرسے میں جاتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے، تو جب وہاں پہنچتے تو شاگرد کھڑے ہو جایا کرتے، تو وہاں سے جب آتے تو لوگ کھڑے ہو جائے، تو کسی نے پوچھا استاد جی ہم بھی تو آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا، لیکن یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب یہاں سے گزرتے ہیں تو لوگ کیا تو پتہ استاد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹا تمہیں پتہ نہیں، یہ کوئی عام نہیں ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ کہا کہ جب یہ مدرسے میں آتا نا تو غیب سے آواز آتی ہے کھڑے ہو جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ پھر آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، فرمایا کہ ان کا چرچا صرف یہ زمین کا نہیں ہے، ان سے محبت کرنے والے زمینی لوگ نہیں ہیں، فرمایا کہ ان کا چرچا تو اتنا بلند ہے کہ عرش کے فرشتے بھی حضور غوث اعظم کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندے سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں جبرائیل اس محبت کو اپنے تک نہ رکھ، بلکہ سارے فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں، فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں، فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ عرش پر دھومیں مچ گئی ہیں۔ پھر آپ فرماتا ہے اب فرش پر بھی اس کی دھومیں مچنی چاہیے، اللہ مچ گئی ہے، فرمایا پھر لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت کو ڈال دو۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو گزرے ہوئے صدیوں گزر گئی، بتاؤ ہماری کوئی رشتے داری ہے، ہمارے کوئی قریبی ہیں، ہمارے کوئی شہر کے رہنے والے ہیں، ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ محبت ہم خود نہیں کرتے بلکہ ان کی محبت کو رب نے ہمارے دلوں میں ڈالا۔